اللہ. پھر ایک اور دعا ہے اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد فی اعلی جنت الخلد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ میں آپ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جس میں کبھی ارتداد نہ آئے، ایسی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو، اور ہمیشہ کی جنت کے بلند حصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں. کتنی خوبصورت دعا ہے. ایمان جو کبھی نہ پھرے، نعمتیں جو کبھی ختم ہی نہ ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت کا ساتھ اعلیٰ جنت الخلد میں. پھر ہے اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اے اللہ تمام معاملات میں ہمارا انجام اچھا کر دے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھ. پھر اسی طرح اور بھی دعائیں ہیں جو آپ انشاءاللہ قرآنی اور مسنون دعاؤں میں دیکھ سکتے ہیں. آج کے لیے اتنی ہی کافی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آج پروگرام قریب و مجیب جو ہے اس کا ایک آخری حصہ ہے. یہ جو نیک لوگوں کے ساتھ کی دعا ہے، یہ کارڈ اتنا خوبصورت چھپا ہوا ہے، آپ اپنے ڈریسنگ ٹیبل پہ بھی لگا سکتے ہیں کہیں بھی، اور دیکھ کر بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. زبان کی حفاظت کے لیے یہ کتاب ہے، احادیث ہیں اس میں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا خطرناک ہے زبان کا غلط استعمال. پھر جنت میں لے جانے والی چیزیں، اذکار ہیں یہ. پھر غسل میت کا مسنون طریقہ اور وضو اور غسل کا طریقہ، یہ سارے پیمفلیٹس وغیرہ موجود ہیں، آپ کے پاس ہونے چاہیے. کیونکہ ایک دفعہ کا لیکچر سننے سے، یہ ایک دفعہ سن لینے سے بات نہیں بنتی. آپ کو بار بار اس کو پڑھ پڑھ کے اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہو گیا یا نہیں، ہو گیا یا نہیں. تو انشاءاللہ جب آپ یہ کرنے لگیں گے تو آپ کر سکیں گے. عائشہ سے میں کہوں گی کہ اپنے ایکسپیرینس شیئر کر. دوسرا مائک لے آئیں. اس پروگرام کو انہوں نے ریگولرلی اٹینڈ کیا تو وہ اپنا کچھ ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی. مائک دے دی. عائشہ ہاتھ کھڑا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فرسٹ آف آل میں استاذہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. جزاکم اللہ خیر. اتنا اچھا رمضان کا ہم کو پروگرام ملا، اور میں نے اپنے اسکیجول کو چینج کر کے کوشش کی کہ میں اٹینڈ کر سکوں، اینڈ آئی ایم سو ہیپی کہ میں آ سکی. اینڈ جب میں شروع کری یہ پروگرام تو آئی واز تھنکنگ کہ دعا ہے تو ہم پڑھتے ہیں، مگر جو دعائیں ہم کو آتی بھی ہیں تو اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے. اور ایکچولی میرا جو مینٹالٹی جو تھی پڑھنے کی، میں نے ریئلائز کیا کہ پڑھنا نہیں چاہیے، مانگنا چاہیے. there's a difference. تو پہلے میں جلدی جلدی پڑھتی تھی، اب میں وہی دعا کو میں سمجھ کے اور مانگتی ہوں اللہ سے. تو اٹس سچ اے بگ چینج. اینڈ فار ایگزامپل میں بچپن سے پڑھتی ہوں ربنا آتنا فی الدنیا، تو وہ دعا میں اتنی جلدی جلدی نماز کے بعد پڑھتی تھی، مگر اب میں پڑھتی ہوں، میں بار بار پڑھتی ہوں. اور جب میں پڑھتی ہوں میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں دنیا پوری مانگ رہی ہوں اللہ سے، ہر چیز اس میں آ گئی. اینڈ دین آئی ایم آسکنگ اللہ فار آخرت، تو میری ہر چیز اس میں آ گئی. اینڈ دین آئی ایم آلسو آسکنگ فار پروٹیکشن فرام ہیل فائر. تو مجھے جیسا آپ نے کہا کہ اگر ٹائم نہیں ہے اور جلدی میں دعا کرنی ہے تو میں یہ دعا کو ایک پکڑ چکی ہوں کہ مجھے یہ دعا کرتے ہی رہنا ہے. اینڈ دین آئی ڈنٹ نو دیٹ نماز میں بھی ہم سجدے میں جو دعائیں مانگ سکتے ہیں، نماز کے اندر ہم دعائیں مانگ سکتے ہیں. سو اس چیز کو، یہ ٹاپک کو میں بہت ایزی لیتی تھی. اینڈ آئی جسٹ وانٹڈ ٹو سے کہ ایک میرے لیے ایک بہت پاورفل چیز ہے جو آئی ہیو بین تھرو اے لاٹ ان مائی لائف الحمدللہ. اینڈ میرے مسکیریجز ہوتے تھے، تو میرے سیکنڈ ٹرائمیسٹر، تھرڈ ٹرائمیسٹر کے قریب میرے بیبیز فل ڈلیوری کے ساتھ ختم ہو جاتے تھے. تو میں بہت ٹوٹ گئی تھی. اینڈ بٹ آئی ہیڈ کمپلیٹ توکل ان اللہ کہ اللہ کین ڈو اینی تھنگ اینڈ اٹ از پاسبل فار ہم ٹو گیو می. کیونکہ ڈاکٹرز نے مجھے کہہ دیا تھا کہ اب تم بس کر دو، یو شوڈ ناٹ ٹرائی ٹو ایون ہیو کڈس. تو میں I didn't want to give up because میرے اندر ایک تھا کہ اللہ is a creator, He has created me, He has created the world, and ان کے لیے کیا مشکل ہے کہ مجھے ایک اولاد دے دے جو میرے لیے بہت ضروری تھی.
So anyways, تھوڑا سا میں after my third miscarriage میں 6 months کے twins کی pregnancy تھی اور ہم نے اس کو bury کیا. اس کے بعد تھوڑا میرا دل ذرا ہٹ گیا تھا, جیسا کہتے ہیں, جیسا اساتذہ نے کہا کہ تھوڑا دل ادھر ادھر ہوتا ہے. تو I felt کہ میں تھوڑا دین کی طرف سے میں مایوس جیسا کہتے ہیں, like I was sad. And میرے ممی نے کہا کہ استاذہ کا ایک آئے ہوئے ہیں, جب ٹورانٹو جب آپ آئے تھے 2005 کی بات ہے. And I went to the class and I just sat there. I didn't know why I was there. میں ممی کو صرف لے کے آئی تھی, دور قرآن چل رہا تھا. And استاذہ کے لیکچر دور قرآن کے بعد وہ واک لیتی تھی پورا ایک تلاوت لگا کے. تو اس وقت میں مجھے ایسا فیل ہوتا تھا کہ یہ کچھ مجھے اللہ واپس کھینچ رہا ہے اپنی طرف. الحمدللہ میرے ممی نے کہا کہ استاذہ سے پوچھو کہ کیا کرنا چاہیے. We were looking for like a big answer کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ بار بار, کہ اتنی مشکل سے میں کنسیو کرتی ہوں, پھر میں سیکنڈ ٹرائمسٹر تک پہنچتی ہوں, 6 months کے بیبیز ختم, 5 months کے بیبی ختم. تو میں نے پوچھا تو استاذہ نے اتنا ہی کہا کہ استغفار کیا کرو. تو میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ بہت بڑا ایک روٹین کہ مجھے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, ایک لسٹ بناؤں گی کہ مجھے. تو I was just looking at her and she said استغفار کرو. And I said استغفار, and she said کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. انہوں نے سکھایا جب, اور کہا کہ کوئی بھی استغفار کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا اور کیا کروں, مطلب کہ استغفار ٹھیک ہے. تو پھر میرے ممی کو میں نے بتایا کہ استغفار کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو استغفار کے جو بینیفٹس ہیں واقعی میں like I have experienced alhamdulillah, and I have been through a lot alhamdulillah, and I have 3 boys alhamdulillah. بھی ہے میرے بچے الحمدللہ. ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ تم کو اڈاپٹ کرنا چاہیے, یو شوڈنٹ ایون ٹرائی, تمہاری جان کے لیے اچھا نہیں ہے. اس کے بعد الحمدللہ میرا اتنے زیادہ ایکسپیرینسز ہیں. I went to another doctor, specialist, and I have to say this because I'm a born Muslim, but there's so much I don't know about my own religion. And مجھے اسپیشلسٹ نے کہا کہ she was familiar with Islamic culture. تو اس نے کہا کہ تم کو انسولین ریزسٹنس کے لیے تمہارا جو پروفٹ, your prophet Muhammad, the words are your prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to fast on Mondays and Thursdays. So I was just looking at her کیونکہ مجھے یہ پتا تھا, but she is telling me that your prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to fast on Mondays and Thursdays. That is very beneficial for your insulin resistance and it'll help you. And مجھے اتنی شرم آئی کہ like ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بتایا ہے اس میں ہمارا فائدہ ہے. We don't believe and we don't understand. So for example, یہ کلاسز میں نے سیکھا کہ like first of all, I think, I don't know about everybody else, but I feel like میرے جو مسئلے تھے یہاں پہ بہت سارے آنسرز مل گئے, you know, without even searching for the answers. And I felt like when Ustaza was talking about organization skills, تو I have been watching some videos, motivational videos, جس میں بتایا جاتا ہے کہ the most millionaires and the successful people, they start their day early in the morning. They wake up 4, 5, 6, let's say tahajjud, like اللہ تعالیٰ جو ہم کو بتایا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ we should wake up early and start our day. تو جب میں یہاں پہ کلاس میں سن رہی تھی تو it was a revision, but it was interesting to see کہ جو بھی worldly فائدے ہیں وہ اسلام نے پہلے ہم کو بتایا ہے. But we think of it as a burden کہ اب اٹھنا پڑے گا, تہجد پڑھنا پڑے گا, وہ ٹائم پہ نیند آتی ہے, اشراق تک جاگ نہیں سکتی ہوں, like it is so much. But اس میں worldly, they keep telling you discipline, discipline, discipline. Like, you know, when you watch those videos, they're training your mind. They're training your mind. They're telling you that you should wake up early, that you should discipline yourself, you should start your day with meditation, then you should start your day with exercise. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واک پہ جاتے تھے, but I am lazy, like, you know, I don't want to do it. But اس میں فائدات worldly بھی ہے اور ہمارے دین سے بھی ہے. And Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبح کے ٹائم پہ بزنس شروع کرنا چاہیے, بزنس پلاننگ کرنا چاہیے. تو worldly بھی یہ لوگ بتاتے ہیں کہ you should wake up in the morning, you should plan your day. تو I'm thinking, why don't we just follow sunnah? Everything is there. پورا پلان ہماری زندگی کا ہے. Like we say, the Quran is an example of life. But alhamdulillah, going back to the du'as, اتنی کنیکشن ہو گئی دعا سے کہ مجھے سارے دعائیں نہیں آتی ہیں, مگر میں پڑھتی تھی, پر I didn't know کہ ایک ایک ورڈ, جیسا آپ نے کہا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ,
تو میں جب وہ ورڈ آتا ہے عدد خلق ہی نا I'm imagining everything, کہ everything is included. And for example جو اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ, تو I'm asking for دنیا میں عافیت, I'm asking for there. And you said کہ جو بھی کرتے ہیں اس پہ خیر مانگو. میں اتنی اوورwhelmed ہوتی تھی گھر کے کام سے, باہر کے, بچوں کے, like بزنس کے, like everything, الحمدللہ, paying bills, managing. تو آپ نے کہا کہ ہر چیز میں خیر کے نیت سے مانگ کرو. تو اب میں وہی کچن میں ٹھہرتی ہوں, وہی مجھے کام کا وہ لوڈ ہوتا ہے, وہی ڈشز کو دیکھتی ہوں, پھر میں بولتی ہوں کہ اللہ اس پہ مجھے خیر, مجھے اس کا اجر دے دے بس ختم. تو ناؤ ایوری تھنگ سیمز سویٹ. وہ بچے بھی اریٹیٹنگ نہیں لگ رہے ہیں, کوئی بھی اریٹیٹنگ نہیں لگ رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے ایوری تھنگ از اوکے, اٹس اوکے, یہ میرے آخرت کے لیے میں جمع کر رہی ہوں. اور وہی پھر میں چھڑ ہو جاتی ہے نا, وہ جس بی ریلی اریٹیٹڈ کہ میں کتنا کروں. اینڈ آئی واز سیئنگ ٹو مائی کڈس کہ ہاؤ مچ ایم آئی گونا ڈو, آئی کینٹ کیپ اپ وتھ دس, رائٹ. بٹ دین آئی تھنک وٹ, الحمدللہ آئی شوڈ انجوائے دس ٹائم, بیکاز یہ بھی اللہ کی بلیسنگ ہے کہ یہ جو اوور ویلمڈ ہے, الحمدللہ اللہ نے مجھے کام دیا ہے, اینڈ ہی ہیز کیپٹ می busy, alhamdulillah, so I should appreciate everything in life. And just going back to the duas again, کہ alhamdulillah ایک دعا کے جو میں مانے ایک ورڈ پکڑ رہی ہوں میں, ہر آپ کے جو آپ نے ایکسپلین کیا, I used to think کہ یہ تو دعا مجھے آتی ہے, اس کے معنی آتے ہیں. But when I started listening to these classes, ہر دعا میں ایک اسپیشل ایک فیکٹر میں نکال رہی ہوں کہ یہ دعا میں مجھے یہ مانگنا ہے. اور آپ نے کہا کہ آرگنائزیشن اسکلز کرنا چاہیے, اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ بنانا چاہیے, کہ کتنی پیاری بات ہے کہ وی ہیو ٹو لرن ٹو مینیج اور 24 hours a day. اینڈ آئی ایم سو گریٹفل دیٹ اللہ ہیز کنیکٹڈ می ود الہدا, دیٹ اللہ ہیز کنیکٹڈ می ود استاذہ, اینڈ it's just a very nice environment to be in, alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Jazakumullahu khairan. Barakallahu feekum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. الحمدللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ استاد علی آپ سے بہترین طور پہ اس ساری ایفرٹ کو قبول فرمائے. تمام ٹیم سے, تمام آڈیو ٹیم سے, تمام مددگاروں سے, فرنٹ اینڈ یا بیک اینڈ, جس نے جس طرح بھی اس پروگرام میں حصہ ڈالا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے خصوصی قرب عطا فرمائے آخرت میں, اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے صراط مستقیم پر ثابت قدمی عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے والدین کے درجات بلند فرمائے. مجھے بہت زیادہ بار بار خیال آ رہا تھا کہ اس تمام خیر میں جو ہم تک پہنچ رہی ہے استاذہ کے لیے, استاذہ کے ذریعے, الحمدللہ کہ ان کے والدین نے ان کی ایسی تربیت کی اور ان کو علم کے اس راستے پر ڈالا. الحمدللہ ہم سب کے لیے جو خاص طور پہ آج کے سیشن سے آئی ایم شیور یہاں پر بیٹھے ہوئے سب لوگ اور آن لائن سننے والے سب لوگ اس وقت اپنے دلوں کو ٹٹول رہے ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کہ میں کہاں کھڑی ہوں اور مجھے ثابت قدمی, ہدایت کے راستے پہ ثابت قدمی اختیار کرنے کے لیے کیا کرنا ہے. تو انشاءاللہ آپ کے لیے علم کے راستے پر چلتے رہنے کا گویا ایک دسترخوان ہے جو الہدا انسٹیٹیوٹ کے پلیٹ فارم سے پریپیئر کیا جاتا ہے. تو آتے رہیے اور اس دسترخوان سے فائدہ اٹھاتے رہیے. امیڈیٹلی اب کیا ہونے والا ہے, انشاءاللہ قریب مجیب پروگرام آج ہولڈ پر جا رہا ہے. انشاءاللہ دس ول ریزیوم May 10th ٹیوزڈے سے, ٹیوزڈے اور وینسڈے ٹوائس اے ویک, ہفتے میں یہ پروگرام ابھی کنٹینیو ہوگا جب تک کہ انشاءاللہ دعاؤں کا سلسلہ یہ ہے. اور پھر اس کے بعد ویکینڈ پر الحمدللہ May 14th and 15th سے جز 22 استاذہ جی تدبر القرآن, یہیں پر ویکینڈ پہ کورس پہلے بھی رن ہوتے رہے ہیں اور یہ آئندہ بھی ہوگا. اور تدبر القرآن کوئی مشکل کورس نہیں. آپ میں سے وہ بہنیں جو نئی آئی ہیں وہ یہ سوچیں کہ پتہ نہیں کیا ہے. الحمدللہ قرآن کریم کا لفظی ترجمہ, اس کی تفسیر, اور پھر اس پہ گہرائی سے غور و فکر کر کے ریلیٹ کرنا کہ ہاؤ ڈو وی اپلائی اٹ ان آور لائفز, ہاؤ ڈو آئی لیو دا قرآن, یہ ہم سیکھتے ہیں. اور الحمدللہ سب کی مدد سے یہ جرنی آسان ہوتا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا مطلب ہے کل سے چھٹیاں ہیں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. رمضان کی اسٹرائیونگ رمضان کے آخری دن تک جاری رہتی ہے. تو انشاءاللہ رمضان پروگرام 10 days کے لیے ایک اسپیشل پروگرام ترتیب دیا گیا ہے استاذہ جی کی گائیڈنس سے. تو کل سے سیم ٹائم 12 to 1:15 یہیں پر کلاس ہوگی قرآن کریم کی سلیکٹڈ سوراز کے ریویو کی صورت میں.
ہم کتنی بھی بار قرآن کریم پڑھ لیں ہمیں پھر سے اس کو تازہ کرنے کی, اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ سب کے لیے اوپن انوائٹ ہے, آئیے اور انشاءاللہ اس پروگرام کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرب کے راستے پر بڑھتے رہیں, کیونکہ یہ سارا سفر اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے ہے. انشاءاللہ پروگرام کل ٹیوزڈے 19 اپریل سے سٹارٹ ہوگا اور اٹ ول گو ٹل April 28. ٹھیک, April 28 تک. تو اٹس اے 10-day پروگرام. انشاءاللہ اس کا فلائر بھی شیئر کر دیا جائے گا اور ویب سائٹ پہ بھی انفارمیشن آ جائے گی. اٹس فری, دیر از نو رجسٹریشن, ایوری ون از ویلکم. سبھی ایج کے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور پروگرام اردو میں ہے. اس کے علاوہ آپ میں سے وہ بہنیں جو یہ سوچ رہی ہوں کہ اچھا اگر ہماری کوئی جاننے والے پیارے ہیں جو اردو کا نہیں سیکھ سکتے یا انگلش میں پریفر کرتے ہیں, تو الحمدللہ ہمارے انگلش کے پروگرامز کرنٹلی بھی رمضان کے آن لائن کنٹینیو کر رہے ہیں. سسٹر تیمیہ زبیر کی قریب و مجیب سیریز کنٹینیو کر رہی ہے. تو جو بھی کوئی آپ سے پوچھے وہ پروگرام آن ہولڈ نہیں جا رہا, وہ پروگرام کنٹینیو ہو رہا ہے. سسٹر تیمیہ از اسٹل ٹیچنگ آن لائن 10:45 to 12 ایوری ڈے رمضان کے انشاءاللہ اینڈ تک. اور پھر اس کے علاوہ دورہ قرآن اردو جو ہمارا آن لائن شروع ہوا تھا وہ بھی کنٹینیو کر رہا ہے. جرنی ٹو دا قرآن جو انگلش میں شروع ہوا تھا وہ بھی کنٹینیو کر رہا ہے. اور یہ سب پروگرامز الحمدللہ جیسے قرآن کی تکمیل تک اینڈ تک رہیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ یوتھ کے لیے رائٹ آفٹر رمضان, کیونکہ جب رمضان آتا ہے اور ہم سب کو وہ حدیث یاد آتی ہے کہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں, تو ہم ذرا کمفرٹیبل بھی ہو جاتے ہیں اور اسٹرانگ بھی ہو جاتے ہیں. ڈو یو فیل اسٹرانگ ان رمضان, ہے نا؟ اور جب رمضان ختم ہونے والا ہوتا ہے یا انسان جیسے آج بھی بات ہوئی ثابت قدمی کے لحاظ سے, تو ہم سوچتے ہیں وہ شیطان تو آزاد ہو جائے گا, پھر میں تو بڑی کمزور ہو جاتی ہوں اس وقت. یہ سوچ ہمیں رکھنی نہیں ہے, بدل دینی ہے. انشاءاللہ ہم شیطان کے ہتھ کنڈے جو استادہ جی نے ایک کتاب پڑھائی تھی اس کے بیس پر ایک انگلش کورس سٹارٹ کریں. فرسٹ ٹائم ایور دس وڈ بی ٹاٹ ان انگلش, مقاید الشیطان ان انگلش, اور کورس کا نام ہے دا ڈسیپشن آف شیطان. دا ڈسیپشن آف شیطان. اٹس اے ویری بریف شارٹ کورس, سنڈیز اونلی, انگلش میں ہوگا, یہاں آن سائٹ ہوگا انشاءاللہ, اور ساتھ ہی آن لائن بھی جائے گا. تو انشاءاللہ اس کی رجسٹریشن ڈیٹیلز وغیرہ سب بائی دا اینڈ آف دا ویک ویب سائٹ پر آ جائیں گی. اور انشاءاللہ آپ میں سے جو بھی اس میں آنا چاہے, اردو انگلش سمجھنے والے سیکھنے والے سب آ سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. That does not end the list of programs that we have. So slowly or gradually تعلیم القرآن انگلش, تعلیم القرآن اردو, آگے چند مہینوں میں یہ سارے پروگرامز کے آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی. سٹارٹ ڈیٹس بھی, رجسٹریشن پروسیس بھی. اصل بات یہ ہے کہ آپ کے اندر طلب کتنی ہے. ایوری ویک چیک اس آؤٹ آن لائن, کوئی نہ کوئی نیا پروگرام اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں ٹیچرز میسر کر دیں گے, جہاں ٹیم میسر ہو جائے گی, انشاءاللہ آپ کے لیے دسترخوان پہ ایک ڈش اور بڑھ جائے گی. Just make sure that you continue to be on the journey of Quran, on the journey of Hidayah, ثابت قدمی کے ساتھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا, یہ محنت قبول فرمائے, اور رمضان کے بقیہ دنوں اور راتوں میں بہترین عبادت کی, بہترین دعاؤں کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو عائشہ بہن نے کہا, شاید یہ بات ہم میں سے ہر شخص سوچ سکتا ہے کہ دعائیں تو ہمیں کئی لوگوں کو یاد تھیں, لیکن دعا کے وقت جو فیلنگ تھی وہ جیسے اس پروگرام نے, قریب و مجیب پروگرام میں وہ فیلنگ بدل گئی ہے. اب وہ دعا کرتے ہوئے ایک کنیکشن اور ایک دعا کی وسعت ذہن میں رہتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو دعا